ہماری پہلی ڈسکشنز بھی دیکھتے رہے ہیں، قائد اعظم یونیورسٹی کے فیکلٹیز کی گفتگو بھی آپ دیکھتے بھی رہے ہیں اور سنتے رہے ہیں. آج پھر ایک یہ بڑی اچھی گیدرنگ پروفیسرز صاحبان کی موجود ہے قائد اعظم یونیورسٹی کے، اور میرے ساتھ آج میری تھوڑی سی ہیلپ کریں گی ڈاکٹر سلمیٰ. آپ نے ڈاکٹر سلمیٰ کو مختلف پروگراموں میں دیکھا ہوگا، اور آج اس میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ادریس صاحب، پروفیسر ڈاکٹر حسن محمود صاحب، پروفیسر ڈاکٹر نذیر حسین صاحب، اپنے ساجد خان صاحب، اور ہمارے سینئر ظہیر الدین ڈار صاحب. تو ڈاکٹر صاحبہ، یونیورسٹیز کھلنے والی ہیں، آپ سے شروع کریں گے، پھر آپ اپنی فیکلٹی سے پوچھیں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اگر یونیورسٹی کھلتی ہے تو. جو ہمارے پاس یہ 2-3 مہینے تھے، دے ور لائک اے ٹیدنگ ٹائم، جس میں فیکلٹیز کو، اسٹوڈنٹس کو، ایڈمنسٹریشن کو، خاص طور پہ جو نیٹ ورکنگ کے حوالے سے لوگ انوالو تھے، جن کا سب سے زیادہ کام تھا کہ کیسے وہ پورے آل اوور پاکستان، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ QAU کی کمپوزیشن جو ہے اٹس اے فیڈرل یونیورسٹی، سو وی ہیڈ اسٹوڈنٹس کمنگ فرام آل اوور پاکستان، تو ان کی نیٹ ورکنگ کے اپنے ٹائپ کے چیلنجز تھے. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی کہ آج ہمارے پاس جو آپ نے گیدرنگ جمع کی ہے وہ بڑی سلیکٹ قسم کی گیدرنگ ہے، کیونکہ اس میں المس بھی ہیں آپ کی طرح، اس میں اکیڈیمک اسٹاف ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، ہمارے نیٹ ورک سیل کے ہیڈ بھی ہیں، ڈین فیکلٹی سوشل سائنسز اینڈ ہیڈ آف ون آف دا پرٹیننٹ سوشل سائنسز اسکول بھی ہیں. سو سوشل سائنس کے حوالے سے ریپرزینٹنگ ون پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ، ہم لوگ کو وہی چیلنجز فیس ہوئے جو عموماً اور ڈپارٹمنٹس میں بھی آ رہے تھے. کہیں بچوں کے اینڈ سے پرابلمس تھی، کہیں ٹیچرس کے اینڈ سے مسئلے تھے. یٹ دا تھنگ از کہ ایک سنو بال افیکٹ بھی ہے. فار دیٹ آئی ووڈ ریکویسٹ ڈاکٹر ادریس صاحب، بیکاز ہی از بین رننگ دا اسکول آف اکنامکس، کہ سر آپ ذرا تھوڑا سا ہمیں کریں کہ اگر جو ایک ان پرنسپل ڈیسیجن لیا گیا ہے کہ 15 تاریخ کے بعد تعلیمی ادارے خاص طور پہ HEIS کو کھولا جائے گا، اف دیٹ ورکس اینڈ الحمد للہ اگر کووڈ کاؤنٹ ڈاؤن رہتا ہے اور تعلیمی ادارے مکمل طور پہ کھول دیے جاتے ہیں، تو آپ کیا کیا چیلنجز پرسیو کر رہے ہیں؟ واٹ آر دا گڈ پوائنٹس، واٹ آر دا پروز اینڈ واٹ آر دا کونس ٹو اٹ؟ جی شکریہ ڈاکٹر سلمیٰ. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت میں اسکول آف اکنامکس کا ہیڈ نہیں ہوں، میرا ٹینیور ختم ہو گیا تھا. پروفیسر زاہد جو ہیں وہ آج کل ہیڈ ہیں. لیکن جو آپ کا کویشچن تھا اس میں یہ تھا کہ ہماری تو خواہش یہ ہوگی کہ یونیورسٹی جو ہے فلی فنکشنل نہ ہو ابھی اس وقت. جیسے ہماری اکیڈمک اسٹاف ایسوسیشن کے اندر بھی ایک یہ ڈسکشن ہوئی تھی یونیورسٹی کے حوالے سے، تو اس میں تو ہمارا خیال یہی ہے کہ جو انڈر گریڈ کی کلاسز ہیں وہ ہماری سجیشن ہے کہ وہ بھی شروع نہ کی جائیں. اور اگر یونیورسٹی کھلتی بھی ہے تو ہم ایک چاہیں گے کہ جو SOPs ہیں ان کو اسٹرکٹلی فالو کیا جائے. کلاس کا سائز جو ہے اس کو بھی دیکھا جائے کہ میکسیمم کیا ہونا چاہیے. سوشل ڈسٹینسنگ کا جو ایک بہت ضرورت ہے اس کو فالو کیا جائے. اور باقی جو پھر اکیڈمک اسٹاف ایسوسیشن کے حوالے سے باتیں ہیں وہ ڈاکٹر حسن آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں. ڈاکٹر حسن، آپ کے پاس یو آر کیرنگ ڈول چارجز، آپ کے پاس اکیڈیمک اسٹاف ایسوسیشن کی بھی آپ ہیڈ ہیں، اور آپ کمپیوٹر نیٹ ورک سینٹر کو بھی لک آفٹر کر رہے ہیں. آئی تھنک یہ جو 2-3 مہینے تھے اس میں یو ہیو بین کوائٹ فٹیگڈ ایز سچ. تو آپ کا میں اوپینین لینا چاہوں گی. سر نے کہا کہ SOPs کو فالو کریں اینڈ سلیکٹ گروپ آف اسٹوڈنٹس کو، کلسٹرز کو بلایا جائے، سب کے لیے یونیورسٹی نہ کھولی جائے. تو آپ ان چیزوں کو کس طرح پرسیو کرتے ہیں؟ اینڈ اگین دا کویسچن ریمینس دا سیم کہ پروز اینڈ کونس کیا رہیں گے اس سچویشن میں. سر. تھینک یو جی، بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں اکیڈیمک اسٹاف ایسوسیشن کا پوائنٹ آف ویو بتانا چاہوں گا. 2-3 دن پہلے ہماری میٹنگ ہوئی ایگزیکٹو کونسل کی، اس میں یونانیمسلی فیصلہ یہ کیا سب ٹیچرز نے. جو ایگزیکٹو کونسل ہے وہ بیسکلی ہر ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے، تو ہم پوری فیکلٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے کہ انڈر گریڈ پروگرام کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی نہ بلایا جائے. ان کا سیمسٹر جو فال سیمسٹر 2020 ہے وہ آن لائن ہی رکھا جائے. جو MPhil اسٹوڈنٹس ہیں، ریسرچ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو لمیٹڈ نمبرس میں بلا لیا جائے ود پراپر SOPs. اس لیے کہ ہو یہ رہا ہے ہماری ریسرچ، خاص طور پہ لیبس بند ہیں، اس سے بہت افیکٹ ہو رہی ہے اور مالی نقصان بھی ہو رہا ہے، اور ایکڈیمک بھی ایکٹیویٹی تھوڑی سی سلو ڈاؤن ہو گئی ریسرچ کی. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں قائد یونیورسٹی کی سب سے بڑی اسٹرینتھ اس کی ریسرچ ہے. تو
کمیونیکیشن نیٹورک سیل کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ وی آر پریپیئرڈ فار آن لائن ٹیچنگ. ہم نے کافی اسٹرگل کر کے پچھلے 2-3 مہینے میں اس کو سسٹم کو ایک اچھے لیول پہ لے آئے ہیں جہاں سے تب تمام اسٹوڈنٹس 90% آف اسٹوڈنٹس ایکسیس کر سکیں اپنے لیکچرز اور کورس مٹیریل. تو اس کو کنٹینیو کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. تیسری چیز میں یہ کہوں گا کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان کوئی فیصلہ کرتی ہے تو پلیز میک شیور کر لیں کہ پیرنٹس کو بھی آن بورڈ لیں, اس لیے کہ بہت سے پیرنٹس نہیں چاہتے کہ وہ اپنے بچوں کو ان حالات میں بھیجیں. اگر تو کوئی بہت سخت قسم کا اقدام آتا ہے جس میں اسٹوڈنٹ بھیجنا پڑتا ہے تو اسے پیرنٹس کو ضرور آپ آن بورڈ لیں. بہت شکریہ جی. We have with us Dean Faculty of Social Sciences Dr. نذیر حسین صاحب. سر میں آپ کو آخر میں لوں گی بیکاز آپ کا میں نے مختلف قسم کے ویوز لینے ہیں آپ سے, سو آپ کو میں تھوڑا سا آخر میں لینا چاہوں گی. آئی ووڈ لائک کہ ہمارے ساتھ ہمارے 2 illustrious alumnus بیٹھے ہوئے ہیں, ڈار صاحب بیٹھے ہیں, ساجد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. both as people who have been affiliated with the campus جو کہ physical campus رہا ہے, research based رہا ہے, and then you are part of the alum group. Thirdly آپ جو ہیں concerned parents بھی ہیں, so you are wearing different hats in that category. آپ کا کیا opinion ہے, کیا ہونا چاہیے from an insider outsider perspective, آپ اس ساری سچویشن کو کیسے پرسیو کرتے ہیں؟ ڈار صاحب اینڈ دین ساجد صاحب. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اس کا ہم قائد اعظم یونیورسٹی کو دیکھتے ہیں تو بنیادی طور پہ فیڈرل یونیورسٹی ہے, اور یہ وہ یونیورسٹی ہے جہاں پر پورے پاکستان سے بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں. میننگ دیر بائی ہمارے زمانے میں تو شاید 75% بچے ایسے ہوتے تھے جو کہ بورڈر تھے, وہ ہاسٹل میں رہتے تھے یونیورسٹی کے یا باہر کہیں رہتے تھے, لیکن وہ اپنے شہر سے دوسرے شہر آ کے رہتے تھے. اگر آج میں یہ ازیوم کر بھی لوں کہ ڈے اسکالرس کی تعداد بڑھ گئی ہے تو تقریباً 70% پلس بچے ایسے ہوں گے جو یا یونیورسٹی کے ہاسٹل کی فیسلٹی یوز کر رہے ہوں گے یا پھر کسی پرائیویٹ ہاسٹل میں اسلام آباد میں رہ رہے ہوں گے. ان کو ٹریول کروانا, ہاسٹل میں رکھنا, اور اس ہاسٹل میں رکھا جہاں پر ایک چھوٹے سے کمرے میں 4 بچے رہتے ہیں, کیا یہ ایڈوائزبل ہوگا؟ چاہے وہ پرائیویٹ ہاسٹل میں کہیں رہ رہے ہیں یا یونیورسٹی ہاسٹل میں رہ رہے ہیں. یہ بہت بڑا رسک ہوگا, کیونکہ صرف انہوں نے یونیورسٹی کا صرف 9 to 5 ہی نہیں دیکھنا, وہ جو ہاسٹلائٹس ہیں وہ بھی یونیورسٹی کے اندر ہی ہیں اور یونیورسٹی کی ہی ذمہ داری بنیں گے. کیا وہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ اور فزیکل ڈسٹینسنگ رکھی جا سکے گی؟ وہ جو کامن باتھ رومس ہیں, کامن میسز ہیں, اور جو ایٹریز کا سسٹم ہے, کیا وہاں پر سوشل اور فزیکل ڈسٹینسنگ رکھی جا سکے گی؟ میرا خیال ہے کہ یہ ان یونیورسٹیز کے لیے تو ممکن ہوگا جہاں پر 100% ڈے اسکالرز ہیں یا اسی شہر کے بچے اس یونیورسٹی میں جا رہے ہیں. قائد اعظم یونیورسٹی کی صورتحال بہت مختلف ہے اس سے, اور یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا. کیا پیرنٹس اپنے بچے کو بھیجنا چاہیں گے اس صورتحال میں؟ تو وہ جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ پیرنٹس کو کنسلٹ کیا جائے وہ بھی شاید بہت ضروری ہو جائے گا, کیونکہ یہاں پر مسئلہ صرف یونیورسٹی آنا نہیں ہے, دوسرے شہر جانا ہے. دوسری چیز جس کے ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا, آپ نے بھی ذکر کیا, ریسرچ. ہمارے زمانے میں چونکہ انڈر گریڈ کلاسز نہیں تھی اور ماسٹرز لیول پر بھی ریسرچ کمپلسری تھی, اور ایم فل اور پی ایچ ڈی پہ تو ہوتی ہی زیادہ ریسرچ ہے. ریسرچ لیبارٹریز یا جو سینئر لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں, پی ایچ ڈی کی جو رجسٹرڈ لوگ ہیں, ایم فل کے ہیں, اور سلیکٹیولی ایم ایس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ان کا فزیکلی یونیورسٹی آنا ضروری ہے. اور میرا خیال ہے کہ یونیورسٹی اسی حد تک کوآپریٹو ہو. ایک اور چیز,
اس کووڈ کی وجہ سے مجبوراً ہم نے جو سسٹمز ڈیولپ کر لیے ہیں، کیا کووڈ کے خاتمے کے بعد وہ رول بیک ہوں گے؟ باقی دنیا کووڈ کے بغیر بھی ان سسٹمز پر جا رہی تھی، ہم نے کووڈ کی مجبوری میں کیا. چاہے ہم نے کووڈ کی مجبوری میں کیا، کیا ہمیں وہ سسٹمز کو رول بیک کرنا چاہیے؟ آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ فیکلٹی میں بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس کو رول بیک کرنا چاہیں گے، جو اپنے کمفرٹ لیول سے نکلنا پسند نہیں کرتے لوگ، وہ اس کو رول بیک کرنا چاہیے. یونیورسٹی کے لیے سب سے بڑا ڈیسیشن یہ ہے کہ اس کا رول بیک نہ ہو اور اس کو آگے لے کر چلا جائے. کاغذ پر اسائنمنٹ سبمٹ کرنی کیوں ضروری ہے؟ میں آن لائن کیوں نہیں سبمٹ کر سکتا ایک سسٹم میں؟ میرا رزلٹ ٹیچر نے ہاتھ سے ہی کیوں لگانا ہے؟ اگر وہ ملٹیپل چوائس کویسچنز ہیں تو کمپیوٹر میرا پیپر کیوں نہیں چیک کر سکتا؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں، اور اس مجبوری میں جو ہم نے پروگریس کی ہے، مجبوری کے ختم ہونے کے بعد اگر ہم نے رول بیک میں چلے گئے تو اٹ ول بی اے ڈیزاسٹر فار دا نیکسٹ جنریشنز. ہمیں آگے ہی بڑھنا ہے اس میں. اور میں یہیں رکوں گا، ساجد صاحب باقی بات کریں گے. ڈار صاحب نے تو ساری باتیں کوزے میں ہی بند کر دی ہیں، لیکن اس میں ایز اے پیرنٹ میں اسلام آباد بیس پیرنٹ کے طور پہ تو کہوں گا جی یونیورسٹی بند رہے. لیکن جب میں بلوچستان میں بیٹھا ہوا ایک والد ہوں تو مجھے دو پریشانیاں ہیں کہ میرے بچہ سیف بھی ہے کہ نہیں ہے. دوسری پریشانی یہ ہے کہ اگر میں انسسٹ کرتا ہوں کہ جی آن لائن کلاسز میں میرے بچے کو بھیجیں، آن لائن کلاسز میرا بچہ اٹینڈ کرے، تو میرے تو گاؤں میں انٹرنیٹ ہی نہیں ہے. اب میں دو مصیبتوں میں پھنس گیا ہوں، یا میں اسلام آباد بچہ بھیجوں یا میں اپنے بچے کو کسی اور شہر میں بھیجوں پڑھنے کے لیے. اس موضوع پہ بھی ہماری یونیورسٹی کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا الٹرنیٹ ویز ہم نکال سکتے ہیں کہ میرا بچہ پڑھے بھی، جسمانی ذہنی اور جو ہے نا سیکیورٹی اس کی ہر طرح سے سیفٹی ہو. میرا خیال ہے اس پہ یونیورسٹی کو سوچنا چاہیے. سر آپ سے 3-4 لیول کے کویسچنس ہیں. آپ ٹیچر بھی ہیں، آپ سپروائزر بھی ہیں، آپ ایڈمنسٹریٹر ہیڈ بھی ہیں، بیکاز یو آر ہیڈنگ ون آف دا میجر اسکولس آف فیکلٹیز آف دا سوشل سائنسز فیکلٹی. ٹھیک ہے کہ سوشل سائنسز فیکلٹی میں لیبس کا ایمرجنسی وہ نہیں ہے جو نیچرل سائنسز میں ہے یا بایولوجیکل میں ہے، بٹ سوشل سائنسز کے اپنے چیلنجز اور ایشوز ہیں. اینڈ دین دے آر فائنینشیل اوور سائٹ ایشوز، مینی تھنگس جو کہ ڈین آفس دیکھتا ہے. سر آپ کو یہ سارے چیلنجز اس ٹائم میں جو فیس آئے ہیں، ایز ڈاکٹر حسن ہیز آلسو پوائنٹڈ کہ ان 2-3 مہینوں میں میجر چیلنجز کو آپ لوگوں نے ایڈریس کیا ہے، بٹ ڈو یو تھنک یو آر ٹوٹلی کانفیڈنٹ کہ ابھی بھی آپ ان چیزوں کو آگے لے کے چل سکتے ہیں اینڈ دس از گوئنگ ٹو بی سے اے پرماننٹ سچویشن میں آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں، جیسے دونوں ہمارے علامس نے کہا کہ یو نیور نو کہ ویئر دا سچویشن مائٹ اینڈ. دیکھیے کئی چیزیں ہیں جن پر اشارہ بھی کیا جا سکتا، لیکن میں بزرگ بھی ہوں، لیکن ہمیں نئی ٹیکنالوجیز کو، نیو نارملز کو اپنانا پڑے گا. اگر یہ کووڈ-19 جیسے کہہ رہے ہیں ریسیڈ ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ ڈسٹینسنگ اور ماسک وغیرہ اس کا تو ہمیں کرنا پڑے گا. ہماری یونیورسٹی کا بڑا طرح امتیاز رہا ہے کہ ہم ریسرچ پہ فوکس رہے ہیں، اور پھر جیسے بھی ساجد نے بتایا کہ پوری پاکستان سے، یا ڈار صاحب نے بتایا پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں. وہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ کوئی بھی کیریئر ہو سکتا ہے، ہم اس کو نہیں روک سکتے. اور ہمارے ہاسٹل کا حال آپ کو معلوم ہے کہ کمرے میں 3-3 4-4 لوگ موجود ہوتے ہیں. میں اس بات پہ بڑا فخر محسوس کرتا ہوں، اور حسن کی بڑی اور اس کی ٹیم کی بڑی کارکردگی ہے کہ ہم نے بڑا سکسیزفلی آن لائن سسٹم کو چلایا، بڑا سکسیزفلی. میں پچھلی گفتگو میں بھی کہا تھا 10% مسائل ہوتے ہیں، جیسے ابھی ساجد نے کہا، اس کو ہم امپروو کر سکتے ہیں اگر ہم نے دوبارہ اس کو چلایا تو. انٹرنیٹ فیسلٹی ہمیں ہر جگہ نک اینڈ کارنر میں دینی پڑے گی، اور اس سلسلے میں HEC نے بھی وعدہ کیا ہوا ہے.
اگر یہ ہم دوبارہ سے مراد ہے اگر ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اور آن لائن سسٹم نیکسٹ میں لے جاتے ہیں, میرا خیال ہے نیکسٹ سیمسٹر میں ساجد اور ان جیسے جو پیرنٹس ہیں ان کو یہ شکایت بالکل نہیں ملے گی, کیونکہ ایکسیسیبلٹی ہمیں بڑھانی ہے. دوسرا, جیسے ڈار صاحب نے بتایا, یہ قوم کے معمار ہیں, آئندہ قوم نے انہی پہ انحصار کرنا ہے. تو اگر ہم انہی کو ابھی سے کانٹیگس کر دیں گے تو ہمارے لیے بہت 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 بڑے مسئلے پیدا ہو جائیں گے. تو سوشل لیول پہ بھی, اکیڈمک لیول پہ بھی, اور جیسے ابھی یہ ایسوسیشن نے بھی یہ چیز پیش کی ہے کہ ہمیں اس کو روکنا پڑے گا, اور ایٹ لیسٹ BS جو انڈر گریڈ ہے اس کو تو ہمیں آن لائن چلانا چاہیے. MPhil اور PhD کے دیکھیں, ٹھیک ہے ہم اس وقت سوائے ساجد کے سارے سوشل سائنٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے کہ ہمیں لیبارٹری میں نہیں کرنا پڑ رہا, لیکن ایک بندے کو جب ایک چیز پہنچانی ہے, اس کو سمجھانا ہے, بعض جگہ جیسے میپ سمجھانا, ایک ڈائیگرام بنانا ہے, اسٹیٹ کا ایک ہے, وہ تو ہمیں ان پرسن زیادہ بہتر سے ہم سمجھا سکتے ہیں. اور MPhil PhD میں کتنے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے, 15 سے 20, اور ہمارے پاس اس وقت ہر ڈپارٹمنٹ میں بڑے بڑے سیمینار روم ہیں, وہاں پہ بٹھا کے ہم یہ چیز کر سکتے ہیں, اس کو کیا جا سکتا ہے. تو میری بھی رائے ہمارے دوستوں کے ساتھ ہی ہے کہ ہمیں لمیٹڈ لیول پہ یونیورسٹی کو کھولنا چاہیے. اچھا, سب سے بڑا مسئلہ بسز چلائیں گے, موسٹ کنٹیگس ایشو اس وقت پورے یورپ میں یہی ہے کہ بسن کے آپ وہ ہینڈلز پکڑیں گے, سیٹوں میں بیٹھیں گے, ظاہر کمیوٹ تو کرنا ہے نا, تو وہ ایک نیا ایشو ہو جائے گا. اچھا, پھر ایک ایلیمنٹ, میں تھوڑا سا ڈیولز ایڈوکیٹ بن رہا ہوں, اسٹوڈنٹس کے اپنے مسائل ہیں. ان پرسن آ جائیں گے تو وہ لامحالہ, حالانکہ ہم نے ایڈمنسٹریٹولی طور پہ کافی سہولیات دے سکتی ہیں, میں پھر ان کا اعادہ کرتا ہوں, ریسرچ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 90 days تک اپنا تھیسس جمع کرا سکتا ہے آفٹر اوپننگ آف دی یونیورسٹی. یہ خیال رہے, ان کا کوئی ایکسٹرا سیمسٹر نہیں لگ رہا. دوسرا, جو اسٹوڈنٹ بھی ہاسٹل کی فیس اس نے دی ہوئی اور پچھلے سیمسٹر میں نہیں رہا, اس کو اگلے سیمسٹر میں ہاسٹل کی فیس جمع نہیں کرانی. اس کے باوجود کچھ ایلیمنٹ آپ کو معلوم ہے ہوتے ہیں جو اسٹرائک کی طرف جاتے ہیں, اپنا ایک نیوزنس ویلیو کریٹ کرنے کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں. تو اس کو بھی ہمیں, اور پچھلی دفعہ مجھے یاد ہے کہ حسن نے کہا تھا کہ یس اگر کوئی اسٹرائک ہوتی ہے, کوئی اس طرح کو, وی آر ریڈی کہ ہم اپنا پورا کا پورا یہ سیمسٹر جو ہے آن لائن جائیں. میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ اس کو چلنے دیں آن لائن. اور جیسے ساجد نے بھی اشارہ کیا کہ جو بہت دور دراز ایریا ہیں اس میں HEC کی مدد سے, PTCL کی مدد سے ہم اس کو اور جو ہے وہ ایکسیسیبل بنانے کی کوشش کریں گے. تھینک یو ویری مچ. ادریس صاحب, اگر آپ سے میں ایک کویسچن کروں, اینڈ اف یو فیل لائک رسپونڈنگ ٹو دیٹ, بیکاز یو آر رننگ دا انٹرنل آفس آف دا المنائی آف QAU. تو سر, ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کا انٹرنل آفس جب الامس کے ساتھ کانٹیکٹ کرتا ہے تو از دیر اینی پروگرس کہ وہ کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں ان سارے چیلنجز کو جو سب نے پن پوائنٹ کیے ہیں ان کو اوور کم کرنے میں؟ بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے QAU از اے پبلک سیکٹر یونیورسٹی اور یہاں فائنینشیل پرابلمس بہت زیادہ ہیں. اینڈ دین وی ہیو آپ ویلفیئر آفس بھی رن کر رہے ہیں جو کہ ماشاء اللہ ایٹ دا ہائٹ اینڈ دا پیک آف دا پینڈیمک آپ نے بہت لوگوں کو کیا. اینڈ آئی ووڈ اپریشیٹ اگر آپ تھوڑا سا ہمیں کاؤنٹ شیئر کر سکیں کہ ان جنرل ویلفیئر آفس نے جو کہ ڈاکٹر صاحب کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے, کتنے لوگوں کو ہیلپ کیا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, کین اینی آف دیز تھنگز, انٹرنیٹ ایکسیس اینڈ پروویژن آف ریسورسز ٹو extremely deserving students work out through your two charges that you have in your hand? دیکھیں ڈاکٹر صاحب, آپ کے سوال کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ تو الومنائی کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے. دیکھیں, جو انٹرنل آفس قائد اعظم یونیورسٹی نے اسٹیبلش کیا ہے پچھلے سال 2019 میں, اس کی بہت بڑی بنیادی وجہ یہ تھی کہ قائد اعظم یونیورسٹی اپنے الومنائی کو جو پوٹینشیل بینیفٹ ہم اپنے الومنائی سے لے سکتے ہیں وہ ہم نہیں لے رہے تھے. تو اگر ہم اپنے الومنائی کو ایٹ دیئر پوٹینشیل یوٹیلائز کریں, اور جیسے یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, ساجد صاحب بیٹھے ہیں, اور 20 اس طرح کے اور بھی الومنائی ہیں جو کہ اپنے الما میٹر کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں بٹ دے ڈونٹ ہیو دا پراپر پلیٹ فارم. تو یہ جو انٹرنل آفس ہے یہ ان کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے. ہمارا یہی مقصد ہے. ہم لوگوں نے
ڈیٹا بیس جو اپنے لمنائی کا ہے اس کے اوپر بھی کام جیسے آپ کو بتایا ہم نے شروع کر دیا ہے. تو اگر ہم اپنے ایک ریزنیبل نمبر آف لمنائی کو ریچ کرتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ ہم اپنے ایشوز شیئر کرتے ہیں, انٹرنیٹ کے ایشوز یا جو بھی قائد اعظم یونیورسٹیز میں ایشوز ہیں, اسپیس کا ایشو ہے, انفراسٹرکچر کا ایشو ہے, تو آئی ایم مچ کانفیڈنٹ کہ ہمارے علماء جو ہیں اس کے اندر ہماری بہت ہیلپ کر سکتے ہیں, اور اس میں ان کے اندر پوٹینشیل بھی ہے اور ان کی خواہش بھی ہے اور وہ چارج بھی ہیں. صرف پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہم صحیح لوگوں تک پہنچ نہیں پا رہے. تو انٹرنل آفس کا یہی مینڈیٹ ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر چلیں. اچھا, دوسرا آپ نے ویلفیئر سوسائٹی کے حوالے سے بات کی تھی. تو ویلفیئر سوسائٹی الحمدللہ 2010 میں ہم لوگوں نے یہ بنائی تھی. جب 2010 میں فلڈ آیا تھا ساؤتھ پنجاب میں اور KPK وغیرہ میں, تو اس وقت ہم نے ایک کمپین لانچ کی تھی اور وہیں سے ہمیں خیال آیا تھا کہ یہ اٹ شوڈ ناٹ بی ون ٹائم. ہماری یونیورسٹی میں ایک پرماننٹ ایک سوسائٹی ہونی چاہیے. تو وہ 2010 سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ پچھلے 10 سال کے اندر ہم لوگوں نے 60 لاکھ کے قریب, بلکہ 60 لاکھ سے زیادہ انفیکٹ اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس وغیرہ بھی پرووائڈ کی ہیں. اور ان اسکالرشپس کے پیچھے جو ہیں وہ ہمارا الومنسی ہے, وہی ہمیں سپورٹ کر رہا ہے زیادہ تر, اور انہی کی مدد سے ہم یہ اسکالرشپس دے رہے ہیں. کووڈ کی آپ نے بات کی, تو ہم لوگوں نے پچھلے جو مارچ اپریل کے مہینے تھے, خاص طور پہ یہ 2 مہینے جس میں کووڈ اپنی پوری ایکسٹریم پہ تھا, ہم نے یونیورسٹی کی جو اکیڈمک اسٹاف ایسوسیشن ہے ان کے ساتھ مل کے ایک کمپین لانچ کی. اس کمپین کے بیسیکلی 3 کمپوننٹس تھے. ایک کمپوننٹ تو یہ تھا کہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہماری یونیورسٹی کا جو لوڈ اسٹاف ہے جس کو مجبوراً یونیورسٹی آنا پڑے گا, جس میں اسپیشلی جو گارڈز ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں, کہ باقی لوگ تو چلو اپنے گھروں میں چلے گئے تھے ان دنوں, تو ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کی جائے. آپ ہی کا آئیڈیا تھا کہ دیر شوڈ بی اے پریونٹیو کٹ, تو ان سب لوگوں کو ہم لوگوں نے پریونٹیو کٹس دی جس میں سینیٹائزرز, گلوز, ماسک, یہ ساری چیزیں تھیں. تو وہ تقریباً ہم نے 400 پریونٹیو کٹس جو ہیں اپنے تمام کے تمام لوڈ اسٹاف کو پرووائڈ کی. اور یہ سارا کا سارا جو تھا ہماری فیکلٹی نے اس کے لیے کنٹریبیوشن کی. اس کے علاوہ دوسرا فرنٹ جس پہ ہم نے کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ جب ہماری یونیورسٹی بند ہو گئی اور پھر لیٹر آن یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اب اس کو اسکیلیٹن اسٹاف کے ساتھ چلانا ہے, تو جو ڈیلی ویج امپلائیز ہمارا ہے وہ بڑا متاثر ہوا تھا. تو اس میں بھی پھر اکیڈمک اسٹاف ایسوسیشن کے ساتھ مل کر ہم لوگوں نے ڈیلی ویج امپلائیز کے لیے ایک کمپین لانچ کی کہ ان کو ہم چلے اگر تنخواہ نہیں مل رہی کیونکہ یونیورسٹی بند ہے, تو ان کو کم از کم ہم ان کو ہر مہینے ایک راشن ضرور پرووائڈ کریں, تاکہ ان کو کم از کم یہ فکر نہ رہے کہ جی راشن کہاں سے آئے گا. تو وہ بھی الحمدللہ ہم نے ان کو تقریباً 3 مہینے کا راشن ہم لوگوں نے پرووائڈ کیا. اچھا, تیسرا فرنٹ ہمارا یہ تھا کہ قائد اعظم یونیورسٹی کے باہر بھی تو بہت سے لوگ ایسے ہیں, خاص طور پہ جو ڈیلی ویج امپلائی جو روز یعنی کہ دن میں محنت کرتے رات کو کھاتے تھے. وہ جب یہ کووڈ اپنی ایکسٹریم پہ آیا اور لاک ڈاؤن وغیرہ کا سلسلہ شروع ہو گیا, وہ لوگ بھی بے روزگار ہو گئے. تو ہم لوگوں نے پھر ان لوگوں کو بھی ریچ آؤٹ کیا اور یہ راشن ڈرائیو جو ہے ہم وہاں تک بھی لے کر گئے. تو یہ جو تینوں کی تینوں ایکٹیویٹیز ہیں, اس میں رفلی جو ہماری جو چیزیں ہم لوگوں نے ڈسٹریبیوٹ کی ہیں اس کی ورتھ رفلی جو ہے 2.5 ملین کی تھی, جس میں سے میں رفلی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 50% جو ہے ہمارے علماء نے ہمیں ڈونیٹ کیا اور 50% جو ہے ہماری فیکلٹی نے ہمیں کنٹریبیوٹ کیا. اور ڈاکٹر حسن کا بہت اس میں رول ہے کہ اکیڈمک اسٹاف ایسوسیشن کے ساتھ ہی ہمارا جوائنٹ وینچر تھا. بہت شکریہ. Thank you very much, Najib Saab. Over to you for your last words and comments and summing up. میں آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ یونیورسٹی کے بہت سارے پیجز ہیں, فیس بک پیجز ہیں, ویب سائٹس ہیں, اور کووڈ نے ہمیں یہ بتایا کہ وی ہیو ٹو بی مور یعنی ڈیجیٹل, اور آئندہ آنے والا وقت آئی ڈونٹ نو, اللہ نہ کرے اس سے زیادہ کہیں خطرناک بھی ہو سکتا ہے. تو وی شوڈ کیپ لرننگ. ایک چیز جو اسٹوڈنٹس اکثر میں یہ دیکھتا ہوں کہ مختلف پیجز پہ ڈفرینٹ کویشچنس کر رہے ہوتے ہیں. اب ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک پیج ہے, آپ اس پہ بھی جا کے پوچھ سکتے ہیں. غالباً اسٹوڈنٹ ڈائریکٹریٹ کا پیج ہے, اس پہ کویشچنز ہو سکتے ہیں. تو ادھر ادھر تلاش کرنے کے بجائے اسٹوڈنٹس اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں آن دا ڈیجیٹل سائٹ کے کس پیج پہ جا کے وہ پرٹیکولر کویشچنس پوچھ سکتے ہیں, سبجیکٹ
کے حوالے سے یا ایڈمیشن لسٹ لگنی ہے, وہ اکثر میں دیکھتا ہوں ہمارے انٹرنل آفس پہ بھی جی وہ اسٹوڈنٹ کی, تو اس طرح کی چیزیں آبویسلی یہ ایک نئی چیز ہے جو کووڈ کی وجہ سے ہم نے سیکھی, ہمارے اساتذہ نے سیکھی, اور مزید چیزیں ہونے جا رہی ہیں. اور میں اپنے کولیگز, اپنے فرینڈز جو ہمارے ساتھ پڑھتے رہے یا جو بعد میں آئے, انہیں یہ کہوں گا کہ یونیورسٹی کے ساتھ ایسوسیٹ ہوں اور الومنائی میں اپنے آپ کو رجسٹر کریں تاکہ ہم یہ یونیورسٹی مزید فلورش کر سکے. بہت شکریہ ڈاکٹر سلمیٰ آپ کا, اور تمام پروفیسر صاحبان آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.